وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله فإنما أنا نذير مبين ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. وہی معبود حق اور عبادت کے لائق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول اس کائنات میں مبعوث کیے ان کو دلائل و براہین عطا کی، معجزات عطا کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے ہیں سب کو ایسے معجزات، خرق عادت امور، ایسی علامات اور نشانیاں، آیات عطا کی ہیں ما آمن بہ البشر، جن نشانیوں کو، آیات کو، علامات کو، معجزات کو، خرق عادت امور کو دیکھ کر انسان ایمان لے آتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور کفار مکہ نے اعتراض کیا، اعتراض کو نقل کیا، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی آیات، نشانیاں، علامات اور معجزے کیوں نہیں اترتے؟ اگر یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، تو پھر جیسے پہلے انبیاء کو معجزات اور علامات عطا کی گئی، انہیں بھی ایسے معجزات کیوں نہ عطا کیے گئے کہ جن کو دیکھ کے عقل دھنگ رہ جائے اور ہم دیکھ کر ویسے ہی کہیں کہ یقیناً یہ چیز انسان کے بس کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہو سکتی ہے؟ کیوں اس نبی پر معجزات نہیں اترے؟ تو قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب نقل کیا، قل انما انا نذیر مبین، قل انما الآیات عند اللہ، اے میرے محبوب ان کو جواب دیجئے کہ معجزات کا اتارنا، انبیاء و رسل کو آیات و معجزات عطا کرنا، یہ تو میرے خالق و مالک کا کام ہے، یہ کسی پیغمبر اور رسول اور نبی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں تو ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کا پیغام اور اللہ کی رسالہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر معجزات کا ہی سوال کرتے ہو، الم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اگر تمہیں کوئی بڑا معجزہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، تو تمہیں قرآن مجید بطور معجزہ کے کافی نہیں ہے، جس کی آیات تم پہ پڑھ کے تلاوت کی جاتی ہیں، اور اس قرآن مجید میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور قرآن مجید اتنا بڑا معجزہ کہ جو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایک شاعر کا، ایک عربی کے بڑے ماہر ادیب کا کلام ہے۔ مالک کائنات نے ان کو کہا تم بھی عربی دان ہو، تمہیں بھی عربی آتی ہے، تم بھی بڑے شاعر اور فلسفی ہو، اگر یہ کوئی بھی عربی کا ماہر ایسا کلام انسان بنا سکتا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو جاؤ، قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ قرآن مجید جیسی 10 صورتیں اپنی طرف سے بنا کے لے آؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو، اگر تمہیں اپنی عربی پہ بڑا زوم ہے اور قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ
گزر چکا ہے، اقرا کی پہلی وحی سے لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کائنات کے اندر بھیجا، نبی کریم پہ نازل کیا۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید دو اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے حروف، اس کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے معنی اپنے اندر وہ بھی معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور قرآن مجید میں دوسرا بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت بھی معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء پہ صحیفے آئے، کتابیں آئیں، توریت اتری، انجیل اتری، زبور اتری، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ آئے۔ دنیا کا آج تعداد کے اعتبار سے، اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ جائیں قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے والوں سے سوال کریں، اتنی بڑی عیسائی اور نصرانی کمیونٹی 2000 سال ہو چکے، جس کو بائبل مقدس کہتے ہو، جس کو بائبل کہتے ہو، کتاب مقدس کہتے ہو، قرآن مجید اس کو انجیل کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جاؤ 100 چرچ، 72 فرقے، بائبل کے 100 نسخے لے کے آ جاؤ، 100 نسخے علیحدہ علیحدہ چرچوں سے، علیحدہ علیحدہ فرقوں کے چرچ سے، عبادت گاہوں سے، ان کی لائبریریوں سے 100 نسخے بائبل کے ایک جگہ پہ رکھ کے ایک ہی صفحے کو پڑھو، نہ اس میں حروف ملتے ہیں، نہ معانی ملتے ہیں، نہ مضمون ملتا ہے، نہ واقعات ملتے ہیں، نہ شہادات ملتی ہیں۔ قرآن مجید عرب میں چھپے، عجم میں چھپے، کمپنی چھاپے، فہد کمپلیکس چھاپے، 1450 سال گزرنے کے بعد قرآن مجید کا یہ معجزہ آج بھی زندہ و جاوید اور قیامت تک رہے گا۔ الفاظ و حروف اور مضمون و واقعات میں تبدیلی تو ان کی بات ہے، قرآن مجید کی تو ایک زیر زبر میں بھی آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا۔ 100 کیا، 1000 کیا، لاکھ کیا، کروڑ نسخے کوئی فرق نہیں۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک، اور معجزہ کیوں نہ ہوتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور بھی معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، علامات نبوت۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سعد میں آپ کی دائی رضائی ماں حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے، بنو سعد کے اندر کچھ 4 سال کی عمر ہوگی آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتاہ جبرائیل، نبی کریم کے بعد جبریل امین تشریف لائے، 4 سال آپ کی عمر تھی یا اس سے کچھ کم و بیش۔ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، جبریل امین نے جب آپ کا بچپن تھا، آپ کو آ کے پکڑا، بچوں کے ساتھ محبوب کھیل رہے تھے، آپ کو پکڑا، آپ کو لٹایا، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، محبوب کے سینہ اقدس کو کھولا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عُضْوًا، فَاسْتَخْرَجَ
شیطان کا وسوسہ ڈالنے کی جگہ ہو سکتی تھی. ہم نے شیطان کے وسوسے سے آپ کے کلمہ اطہر کو، نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد غار حرا میں پہلی وحی لینے کے بعد، آپ آج سے 35-36 سال بعد اقرا کے ذریعے نبوت کے اعلان سے سرفراز کیے جائیں گے. جب آپ کی عمر 4 سال ہے، آپ کے سینہ اقدس کو جبریل نے کھول کے، دل کو نکال کے، جنت سے لائی ہوئی سونے کی تھال میں رکھ کے، زمزم کے پانی سے اسے غسل دے کر شیطان کے وسوسے سے پاک کر دیا. محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر کو بچپن میں ہی پاک کر دیا گیا. جبریل امین نے دھو کے پاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا، سونے کی جنت کی تھال میں رکھا. جو بچے کھیل رہے تھے دوڑ کے نبی کریم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے. کہا آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. آپ کی دائی ماں حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی. محبوب لیٹے ہوئے تھے، جبریل چلے گئے، آپ اٹھے، آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو گئے. سیدنا انس بن مالک نے کہا جب میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، 10 سال خدمت کی، میں نے محبوب کے سینہ اطہر پہ اور سوئی اور دھاگے کے نشان اس وقت بھی دیکھے تھے جب محبوب علیہ السلام میرے آقا بن چکے تھے. 4 سال کی عمر میں آپ کے سینہ اقدس کو جبریل نے کھولا. میں جب آپ کا خادم بنا تو آپ کے سینے پہ میں نے وہ نشانات، سینے کے کھلنے کے نشان دیکھے. یہ صحیح مسلم کے، یہ معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے معجزات محبوب کو عطا کیے گئے. ایک طرف تو ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ محبوب کو ایذا دینے کے لیے پتھر مارتے تھے. طائف کے لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، اور مکہ میں ایسے بھی پتھر موجود تھے جو محبوب کو جھک کے سلام کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا میرے والو، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ابھی میری بعثت نہ ہوئی تھی. میں مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مکہ کی پہاڑیوں میں چلا کرتا تھا. آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں میری بعثت سے پہلے مجھ کو سلام علیکہ یا رسول اللہ کا. آپ کی بعثت سے پہلے پتھر آپ کو سلام کیا. معجزہ ہے محبوب کا، پتھر سلام کرے، پتھر کی آواز آئے السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ نے کہا معجزہ دکھائی. پہلے تو قرآن نے جواب دے دیا، قرآن سے بڑا معجزہ کیا چاہتے، لیکن انہوں نے کہا آنکھوں سے دیکھنا چاہتے. قرآن مجید نے اس آیت کو نازل کر دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. لوگوں قیامت کا قرب، قیامت قریب آ پہنچی. تمہاری آنکھوں کے سامنے وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کفار مکہ نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا، علامت کا مطالبہ کیا، نشانی کا، آیت کا مطالبہ کیا. محبوب علیہ السلام نے فَأَرَاهُمْ، آپ نے کہا اس چاند کی طرف دیکھو، 14ویں کا ران ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا. کفار مکہ نے چاند کی طرف نظر ڈالی، چاند کو دیکھا، کہا یہ تو وہی چاند ہے جو ہمیشہ طلوع ہوا کرتا. نبی کائنات نے اپنی
مصنف نے ان کے مذہب کے بہت بڑے رہنما نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اس نے کہا ہندوستان کے اندر اس وقت اس نے اپنی کتاب میں لکھا آج سے 14 سال پہلے اس نے سنسکرت کے اندر لکھا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا حوالہ دیا ہے. اس وقت جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا ہندوستان کے اندر اس نے گواہی دی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہم نے ہندوستان کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ جب ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوا دیکھا تھا. یہ ہندو مصنف کی کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل جو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا محبوب سے دشمنی رکھتا تھا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریش کے بدماشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. محبوب نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں مسجد حرام میں. اس نے کہا هل يوفر محمد وجهه بین اظہرکم. اس نے کہا کیا تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ تمہارے بتوں کا انکار کر کے, تمہارے الہوں اور معبودان باطلہ کا انکار کر کے, تمہاری ساری نظریے کو ٹھکرا کے ایک اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کر کے اکیلا ہے اور تمہارے دیکھتے ہوئے یہ ہمارے سامنے بیت اللہ میں سجدہ کر جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ تو کریں گے. ابو جہل نے کہا قسم اٹھائی. اس نے کہا واللات والعزى, مجھے لات اور عزا کی قسم ہے اگر میں نے انہیں سجدہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے آج دیکھا میں جا کے ان کی گردن کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے نعوذ باللہ مسل کے رکھ دوں گا. ابو جہل قسم اٹھا کے نکلا لات و عزا کی, محبوب کے قریب آ رہا تھا. اچانک دیکھا محبوب سجدے میں پڑے ہوئے. ابو جہل جو ہی تھوڑا قریب ہوا اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اپنا بچاؤ کر رہا تھا اور پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا. اس کے یاروں نے کہا کیا ہو گیا تجھے مالک, کیا ہو گیا؟ تو محمد الرسول اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے گیا تھا, ان کی گردن کو دبانے کے لیے گیا, تو ایسے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسے تجھے کوئی مار رہا ہو. آگے سے ابو جہل نے جواب دیا. اس نے کہا ان بینی و بینہ لخندقا من نار. کیا پوچھتے ہو؟ کہا جب میں محمد الرسول اللہ کی طرف بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد الرسول اللہ کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی ہے. میں آگے کو جاتا ہوں درمیان میں آگ کی ایک خندق ہے اور میں نے بڑی بڑی پروں والی مخلوقات کو دیکھا, بڑا ہولناک منظر دیکھا. محبوب نے اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھایا, نماز کو ختم کیا. مکہ میں یہ شہرہ پھیل گیا کہ آج ابو جہل حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, پیچھے کو ہٹا بچاؤ کر رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کی خندق دیکھی, پروں والی مخلوقات دیکھی, مجھے اپنی جان کا خدشہ ہوا. محبوب سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی, اگر آج ابو جہل میرے تھوڑا قریب آ جاتا تو اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے فرشتے اس کو پکڑ کے اس کا ایک ایک انگ الگ کر کے پھینک دے, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اس کو. محبوب کی عزت کا, محبوب کی حرمت کا, محبوب کے جسم اطہر کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے. یہ محبوب کا معجزہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دیتے, واعظ کرتے, قرآن کی آیات سناتے. ایک شخص تھا زماد ازد قبیلے کا بندہ, وہ بہت بڑا حکیم تھا, دانا تھا, دم کرتا تھا. دم کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو بھی بیماری لے آؤ ہم دم کر دیتے ہیں.
اور آج کل دم کرنے والے کوئی نقیبی سرکار آئے ہیں، وہ ایسا دم کرتے ہیں کہ ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہماری عوام کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، ذکر کرنے نہیں، آخری 2 سورتیں قرآن کی پڑھ لو، تمہیں کسی دم کی ضرورت نہیں۔ اضافہ کرنا چاہتے ہو سورہ الفاتحہ کا دم کر لو، دنیا جہان کی کسی تمہیں بیماری کے اندر، روحانی بیماری میں مبتلا تم ہو گئے ہی نہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان قریب نہ آئے گا۔ گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دو، گھروں سے شیطان نکل جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ہماری عوام تو آسانی پسند ہے، سہولت پسند ہے۔ آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ہم ان کے لیے دعا کرتے، کوئی تہجد پڑھتے، کوئی نماز پڑھتے، کوئی صدقہ کرتے ان کی طرف سے۔ نے کہا نہیں، مولوی صاحب کو بلا لو، مسجد کے بچوں کو بلا لو، قرآن خوانی کروا۔ کیوں؟ ہمیں ہر چیز کمرشل چاہیے، ہمیں ایصال ثواب بھی کمرشل چاہیے۔ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، پیسہ دیں گے تعلیم مل جائے گی، پیسہ دیں گے قرآن مل جائے گا، پیسہ دیں گے نمازیں مل جائیں گی، اور پیسہ دیں گے اور نذرانہ دیں گے تو ہمیں سر پہ ہاتھ رکھ لو، 3 سیکنڈ ہی گزرتا بھائی سر ٹھیک ہو گیا، گردہ ٹھیک ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، وہ سارے ہاسپٹل بند کر دو بھائی، ڈاکٹروں کو گھر بھیج دو، کیا بات ہے۔ تو ایسے ہی جماعت ازدی ایک دم کرنے والا، یہ مکہ میں آیا، ازد قبیلے کا بندہ تھا، مکہ کے باہر رہنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا محمد عبد المطلب کا پوتا، بنو ہاشم کا فرزند، انہیں کچھ ہو گیا ہے نعوذ باللہ، کہا انہیں کوئی جنون ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جماعت کہنے لگا اس بندے کو میرے سامنے لے آؤ، اس نوجوان کو میرے سامنے لے آؤ، میرے سامنے آئے گا میں دم کروں گا ٹھیک ہو جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا لے جاؤ، محبوب کے سامنے آ کے بیٹھا، اس نے کہا بتائیے آپ کو کیا، نعوذ باللہ جماعت کہنے لگا آپ کو کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے؟ محبوب نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ محبوب نے خطبہ مسنونہ پڑھا، جماعت ازدی نے خطبہ مسنونہ سنا، کہا عہد علیہ، یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ایک دفعہ پھر پڑھیے۔ محبوب نے پھر کہا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جماعت ازدی نے کہا پھر پڑھیے۔ محبوب نے تیسری دفعہ خطبہ مسنونہ کے ابتدائی کلمات کی تلاوت کی۔ جماعت ازدی جو علاج کرنے کے لیے آیا تھا، دم کرنے کے لیے آیا تھا، بڑا زوم تھا اپنے کلمات پہ، محبوب کو کہنے لگا میں نے جادوگروں کے کلام کو بھی سنا، میں نے کاہنوں کو بھی سنا، میں نے فلسفیوں کو بھی سنا، میں نے بادشاہوں کو بھی سنا، میں نے ادیبوں کو بھی سنا، میں نے شعراء کا کلام پڑھا سنا، شاعری کی، اللہ کی قسم ہے میں نے زندگی بھر میں ایسا کلام نہیں دیکھا، ایسا کلام میں نے سنا نہیں ہے۔ ہاں اپنے ہاتھ فرمایا میں تو آپ کا علاج کروانے کے لیے آیا تھا، دل کو پتا چلا بیماری تو میرے دل میں ہے، آپ تو علاج کرنے والے ہیں۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ کمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ اس نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا تھا، معلوم ہوا بیماری تو میرے میں تھی، شرک بدعت کفر کی بیماری مجھ میں تھی۔ محبوب اپنا ہاتھ دیجئے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے کلمات کا اثر تھا، خطبہ مسنونہ کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزات، واقعہ معراج ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کو سر سید کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں، خواب ہے۔ یہ خواب تو ان کے لیے اس طرح ہے، سنتا ہوں بڑے شوق سے، افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے، کچھ خواب ہے، کچھ حسن بیان ہے۔ تو مطالعہ پاکستان پڑھانے والے اساتذہ مجھے معاف کر دیں، میں نے سر سید کے ساتھ رب کی رضا کے لیے دشمنی کا عہد کیا،
اور میں رب سے کہتا ہوں اللہ یہ میری دشمنی سر سید سے قبول فرما کہ اس نے میرے محبوب کے معجزات کا جو حشر کیا، قرآن مجید کی آیات کا جو مذاق اڑایا، معراج کا انکار کیا، نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیم کے پاس بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اس اتانی آتن، میرے پاس کوئی آنے والا آیا، کون ہو سکتا ہے؟ جبریل امین تھے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، دوسری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے شہادت دی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، اور اسرا یسری کا معنی جا کے سمجھو، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ روح کا سفر تھا، جسم کا نہیں تھا، اور فلسفیوں نے کہا، عقل پرستوں نے کہا، نیچریوں نے کہا، ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے متاثرین نے کہا، ڈارون کے بیماروں نے کہا، سر سید کے مریضوں نے کہا کہ یہ خواب ہے، ایک خیال تھا، آپ کا تخیل تھا۔ ہم نے کہا قرآن مجید کہتا ہے اسریٰ بعبدہ، راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اور جب سیر ہوتی ہے، اسراء ہوتی ہے، رات کے وقت ہوتی ہے، اور ساتھ اب کا لفظ آتا ہے، اس میں جسم جسد عنصری بھی آتا ہے، اس میں روح بھی آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں میں لیٹا ہوا تھا، آیا ایک تو میں نے شروع میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر میں تھے، آپ کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ دوسری دفعہ شق صدر جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، پھر آپ کا شق صدر ہوا، جبریل امین آیا، آپ کو لٹائے، آپ کا سینہ اقدس کو کھولا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو سونے کی تھال میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، دوبارہ اس کو آپ کے سینہ اقدس میں لگا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس اوتیت بالبراق، براق کی سواری لائی گئی۔ وہ براق بھی کیا براق تھی کہ آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھی، گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، یضع حافرہ عند منتہی طرفہ، جب وہ براق دوڑتی تھی، سر پر دوڑتی تھی، اس کی رفتار یہ تھی کہ جب وہ چلتی تھی اپنا ایک کھر اتنا دور جا کے مارتی تھی جہاں تک نظر جاتی، منتہائے نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا۔ مجھے لے جایا گیا، بیت المقدس میں پہنچا، میں نے اپنی سواری براق کو اس حلقے کے ساتھ کڑے کے ساتھ باندھا جس کے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ میں بیت المقدس میں چلا گیا، وہاں پر تمام انبیاء تشریف فرما تھے، اور نماز کا وقت تھا، 2 رکعت نماز کی امامت کروانی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وہاں پہ امامت کروائی، جس کا تذکرہ میں پہلے خطبات میں کر چکا ہوں۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان نوازی آئی۔ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں مہمان نوازی کی گئی ہے۔ ایک جب آپ بیت المقدس سے آسمان کی طرف چڑھنے لگے تھے اس وقت، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہی اور بیت المعمور میں پہنچے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ معراج میں مہمان نوازی۔ بیت المقدس میں مہمان نوازی کیا ہے؟ اوتیت باناء من ماء، ایک پانی کا برتن ہے لایا گیا، ایک دودھ کا برتن ہے اور ایک شراب کا برتن۔ دنیا کی شراب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، دنیا کی شراب نہیں ہے، جنت کی شراب، جو دل میں کسی قسم کا فطور دماغ میں پیدا نہیں کرتی، وہ پاک باک شراب ہے۔ محبوب کے سامنے شراب کا برتن آیا، دودھ کا برتن آیا، محبوب یہ آپ کے لیے ہے۔ محبوب نے دودھ کا اٹھایا، شراب کو پرے کر دیا۔ جبریل امین نے کہا اے محبوب، آپ نے فطرت کو حاصل کیا ہے، فطرت کو پکڑا ہے۔ اگر آج آپ جنت سے آئی ہوئی شراب کو پکڑ لیتے اور نوش فرما لیتے، یہ تو جنت کی پاکیزہ شراب تھی جو رب نے آپ کے لیے بھیجی تھی، آپ کی محبوب، آپ کی امت ساری گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کی حرام شراب کو بھی حرام نہ سمجھتی۔
ایک ہندو نے ہم کو اسمبلی میں شرما دیا، اس نے ہماری نظروں کو جھکا دیا، ہم نے اس کی تقریر کو سنا اور شرم سے زمین میں گڑ گئے کہ وہ ہمیں زبان حال سے کہہ رہا تھا اقبال کے شکوے کے جواب میں کہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئے حنود۔ اقبال نے یہود لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ڈاکٹر رمیش کمار ہندو تھا۔ میں نے تضمین کی ہے اقبال کے شعر میں کہ ہندو تھا نا، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود۔ ہندو شرما گیا، اس نے کہا شراب سارے مذہبوں میں حرام ہے، ہمارے مذہب کے نام پہ ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، نہ ہندوازم میں، نہ سکھزم میں، نہ بدھائزم میں، نہ عیسائیت میں شراب تو کسی مذہب میں حلال نہیں ہے۔ پہ ہمارا کمیونٹی کا نام لے کے شراب کے پرمٹ دیتے ہو۔ محبوب نے تو جنت کی آئی ہوئی شراب کو اس لیے ہاتھ نہ لگایا کہ اس سے استدلال کر کے میری امت کا کوئی شخص دنیا کی حرام شراب کو پینا شروع نہ کر دے۔ اور جبریل نے بھی یہی کہا تھا اگر آپ آج یہ پی لیتے آپ کی امت میں سے سارے لوگ ہی گمراہ ہو جاتے شراب کے بعد۔ لیکن ہندو نے کہا شراب نہیں چاہیے، بند کر دو۔ انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شورا کے ممبر ہیں، ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، کوئی ناموس رسالت کے نام پہ، کوئی عشق مصطفیٰ کے نام پہ، کوئی ریاست مدینہ کے نام پہ، کوئی ریاست مدینہ کے نام پہ بٹھا دو، خاموش کروا دو۔ سب سے پہلے خاتون اٹھی پی ٹی آئی کی، اس نے کہا یہ بل پیش نہیں ہو سکتا، یہ ایجنڈے میں نہیں، کمیٹی کو بھیج دو، کھڈے لائن لگا دو۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا بڑی سادگی سے، ایسی سادگی پہ کون نہ مر جائے خدایا؟ اس نے کہا بتاؤ کون کون اس کے حق میں ہے، بل پیش ہونا چاہیے۔ آدھا سیکنڈ نہیں گزرا، میں ساری کاروائی سن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جو کہتے ہیں ہونی چاہیے، نہیں اچھا جو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ان کی تعداد زیادہ لہذا یہ بل پیش نہیں۔ یہ صدق کیسا صاحب، اور یہ شراب کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اور ریاست مدینہ جیسی ریاست کا ترجمان، ہمارا جہلم کا فرزند، اس نے کل کیا کہا؟ اب مجھے پروگرام یاد نہیں رہا، وہ پیرزادہ کا کس کا پروگرام تھا، اس نے کہا اس نے یہ بات کی، اس نے کہا یہ ڈاکٹر رمیش کمار نے بس شہرت کے کچھ لوگ بھوکے ہوتے ہیں ایسے کھیل پیش کرتے۔ اس نے آگے بات پتا کہ یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بے شرم۔ اس نے کہا اس میں پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے، جس نے پینی ہے اس نے پابندی کے باوجود بھی پی لینی ہے، اور جس نے نہیں پینی اس نے پابندی کے بغیر بھی نہیں پینی۔ اور میں نے اس کو کہا اور اللہ کے بندے یہ کیا تو منطق پیش کر رہا ہے؟ پولیس کو ہٹا دو، فوج کو ہٹا دو، قانون ختم کر دو، ادارے ختم کر دو، نیب ختم کر دو، عدالتوں کو ختم کر دو، جس نے قتل نہیں کرنا پھانسی کی سزا ختم بھی کر دو، اس نے قتل نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی، تو پھر اتنے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عجیب منطق ہے، یہ حکومت کا ترجمان بول رہا ہے۔ اور یہ کیسے بند کرا سکتے ہیں؟ مجھے شورش کے الفاظ یاد آتے ہیں، وہ غلام مصطفیٰ کھر ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، بدنام زمانہ، جس نے کسی پنجاب کی بہو بیٹی کو عزت نہیں کی۔ اس کو کہا کرتا تھا جب مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان کے وہ کمیٹی کے چیئرمین بنے، انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی، ان کو وزارت اعلیٰ سے خارج کر دیا۔ شورش نے کہا یہ مفتی محمود صاحب کو اس لیے وزارت سے خارج کیا گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کا مزاج نہیں سمجھتے۔ میں اس وقت کی 70 کی بات کر رہا ہوں کہ ساتھی ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کہا یہ شراب پہ پابندی نہ لگاتے ان کی وزارت نہ جاتی،
اس نے کہا غلام مصطفیٰ گھر کو میں کہتا ہوں یہ کالی کالی بوتلیں جو ہیں شراب کی بند ہیں، ان میں راتیں ہمارے شباب کی، اور ظالموں محبوب کی کے نام پہ لی گئی ریاست میں اگر سود کے خلاف بل پاس نہیں ہو سکتا، جماعت اسلامی 1997 سے کیس لٹکا ہوا ہے، عدالت میں ہے، پرسوں بھی ان کی مشاورت کی مجلس تھی 97 سے، اور ایک انقلابی لیڈر، پاکستان میں 2 ہی انقلابی لیڈر آئے ہیں، ایک ہمارے حضرت جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا ایسا انقلاب تھا کہ لوگوں سے روزگار چھین لیے، اور ایک دوسرے انقلابی یہ آئے ہیں جو درمیان میں تو ان کو انقلابی مانتا ہی، وہ کاروباری، وہ انقلابی نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں، یہ انقلابی آیا ہے، ایک انقلابی آیا لوگوں کے روزگار چھین لیے، دوسرا انقلابی آیا ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں کی حیا بھی چھیننا چاہتا ہے، لوگوں کی تہذیب بھی چھیننا چاہتا ہے، لوگوں کی زبان بھی چھیننا چاہتا ہے، اور لوگوں کی غیرت کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ کیا مسلمانوں کی غیرت مر گئی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، شراب پی تھی، ابو نے کہا فج لے دوں، اس کو کوڑے لگائے جائیں، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، صحابہ نے اس کو کوڑے مارے، پھر پکڑا گیا شرابی، فرمایا پھر کوڑے مارو، پھر پکڑا گیا، پھر شراب پی، فرمایا پھر کوڑے مارو۔ جامع ترمذی کی حدیث ان عادت الرابعۃ فاقتلوا، اگر یہ چوتھی دفعہ 3 دفعہ سزا لینے کے بعد شراب کی عادت سے باز نہ آیا، فرمایا اس ایسے شرابی کو قتل کر دو۔ آپ کو احساس نہیں ہے پرسوں 16 دسمبر ہے، اس شراب نے تو ہمارا آدھا ملک ڈبویا ہے، رہوں جگر کو کہ پیٹوں دل کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں لوہا گر کو میں۔ جنرل گل حسن خان، یحییٰ، ان لوگوں کی شراب نوشی 16 دسمبر 1971 کو آدھا ملک ہم سے 2 لخت ہو گئے، ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا، اور تم شراب کے حق میں باتیں کر رہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے محبوب کو کیوں کہا جبریل امین نے کہ آپ کی امت گمراہ ہو جائے گی؟ اور اقبال نے اس کی ترجمانی کی، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، یہ تقدیر امم، تاریخ امتوں کی عروج و زوال کی تاریخ ایک شعر میں بیان۔ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سناں اول، پہلے بڑی بہادری سے، شجاعت سے جنگیں لڑتے، مردانہ وار لڑتے، سپاہ سالاری کرتے، جہاد کرتے ہوئے آتے ہیں، سلطنتوں پہ قبضہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے تو پھر طاؤس و رباب آخر، پھر گانے باجے شراب شباب میں پڑھ کے امتیں تباہ ہو جائے۔ ہمارا یہی حال ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو پسند نہیں کی، جنت کی آئی ہوئی شراب۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ جہاں سوشل میڈیا میں پارٹی بازی سے بالکل نکلو، جب اسلام کی بات آ جائے پارٹی بازی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو لیڈر مانتا ہے، لیکن ایسی باتوں میں اپنے لیڈروں کے پیچھے نہ چلو اور ذات اقدس کا دامن تھام لو، جس محبوب نے اللہ کے عرش کے نیچے سایہ سجدہ کر کے اپنی امت کی شفاعت کرنی ہے، اس محبوب کے پیچھے چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، کہہ دو آمین سچے دل سے۔ اے اللہ ہمیں ایسے بے حمیت حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک و عادل حکمران عطا فرما۔ اب ذرا آمین ذرا تسلی سے کہنا، سوچ کے کہنا، اور اے اللہ ہمیں ووٹ کی پرچی کو نیکوکار لوگوں کے حق میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا